بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک لطیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسکرانا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر کچھ ٹینشنیں، سوچ و وچار، پریشانیاں، مشکلات سبھی کی زندگیوں میں کم و بیش رہتی ہے، اور ہنسنے سے ہنسانے سے انسان کے دل کا بوجھ کچھ نہ کم ہو جاتا ہے۔ لطیفہ یہ ہے کہ ایک آدمی جنگل کے اندر رہتا تھا اور اس کے پاس کم و بیش 300 مرغے تھے، اور مرغوں کی عادت ہوتی ہے، چرندوں کی، پرندوں کی، درندوں کی، تمام ہی جانور جب شام کا وقت ہوتا ہے تو تمام چرند، پرند، درند، چوپائیں یہ اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس آدمی کے 300 مرغے تھے۔ شام ہوتی تھی تو مرغے اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ مالک آتا تھا اور ان تمام کو بند کر کے چلا جاتا تھا۔ ایک دن مالک شام میں آیا اور مرغے وہاں جمع تھے۔ اس نے ان تمام کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد چلا گیا۔ اتفاق کی بات ہے، ایک مرغے کو آنے میں اس دن لیٹ ہو گیا، اور تاخیر سے آنے کی وجہ سے اس نے دیکھا کہ مالک نے تمام مرغوں کو اندر بند کر دیا۔ اب یہ بیچارہ اکیلے باہر رہ گیا۔ اب اس نے سوچا، اگر تو ساری رات نیچے رہا تو تجھے کوئی نہ کوئی جانور اپنا نوالا اور اپنی خوراک بنا سکتا ہے۔ نیچے رہنا تیرے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ تو مرغے نے سوچا کہ رات میں کیوں نہ میں درخت کے اوپر اپنی رات گزار لوں۔ تو مرغا درخت کے اوپر چڑھ گیا اور ساری رات وہاں اس نے آرام کی، اپنے اوقات کو گزارا۔ جب صبح ہوئی تو صبح کے وقت مرغا بولتا ہے اور اذان دیتا ہی ہے، تو مرغے نے اذان دینا شروع کی، کڑکوں کو کڑکوں کو۔ اب جب مرغے نے آواز دی تو اس جنگل کے اندر ایک گیدڑ تھا۔ گیدڑ نے وہ آواز سنی، اور وہ آواز سننے کے بعد درخت کے نیچے جڑ میں آ کے بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا کہ مرغا جیسے ہی نیچے اترے گا میں اس کو اپنا نوالا اور اپنی خوراک بنا لوں گا۔ اب مرغا جب اوپر سے نیچے اترتا ہے، کسی اونچی جگہ سے نیچے آتا ہے، تو مرغے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نیچے 1 سے 10 ٹائم دیکھتا ہے کہ نیچے کوئی خطرے کی گھنٹی تو نہیں۔ تو مرغے نے اوپر سے دیکھا تو اس درخت کی جڑ کے اندر گیدڑ نظر آیا، اور اس نے سوچا نیچے ابا جان موجود ہے، نیچے جانا خطرے سے خالی نہیں، تو مرغا وہیں رک گیا۔ اب گیدڑ نے بھی دیکھا کہ مرغا اذان دینے کے بعد نیچے آنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے دیکھ کے وہیں رک گیا اور نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اب نیچے سے گیدڑ نے آواز لگائی کہ مرغے بھائی، تم اذان تو بہت دیتے ہو، نماز کے لیے تشریف لے آئیے، دونوں مل کر نماز پڑھ لیں گے جماعت کی۔ اب مرغا سوچ و وچار کے اندر پڑ گیا کہ
گیدڑ ابا جان بات کتنی اچھی کہہ رہے ہیں، لیکن نیچے جاتا ہوں تو میری جان جاتی ہے، اور اوپر درخت پہ رہتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا جماعت کی تو میرا ایمان جاتا ہے، اور ایمان کو بچانا فرض ہے، جان رہے یا نہ رہے۔ تو یہ مرغا توکل علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر نیچے اترنے لگا۔ اس نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی، اور مرغا جیسے جیسے نیچے اتر رہا ہے تو گیدڑ ویسے ویسے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ اب مرغا بھی حیران و پریشان تھا کہ یہ گیدڑ پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے۔ مرغے نے دیکھا غور سے تو اس کی نظر دادا جان پر پڑی، وہ سمجھ گیا اوہو سامنے جو دادا ہے شیر، اس شیر کو دیکھ کر گیدڑ بھاگ رہا ہے۔ اب شیر مرغے کو کچھ نہیں کہتا تو مرغا تو بے دھڑک نیچے اتر گیا، اور نیچے اترنے کے بعد اس نے گیدڑ کو آواز دی کہ گیدڑ بھائی، ابا جان آ جاؤ مل کے نماز پڑھ لیتے، اب تو امام صاحب بھی تشریف لے آئے، تینوں مل کے جماعت کی نماز کر لیں گے۔ تو گیدڑ بھاگتا بھاگتا کہنے لگا کہ مرغے بھائی تم دونوں ہی نماز پڑھ لو، میری تو وضو ٹوٹ گئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان دوسرے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، دوسرے کو ٹھگنے میں، ٹوپی پہنانے میں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سکون رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو سکون پہنچائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں رہیں تو تم دوسروں کی زندگی کے اندر خوشیاں پیدا کرو۔ ایک دوسرا لطیفہ، ایک ماسٹر تھے اسکول کے ٹیچر، انہوں نے اپنے 3 اسٹوڈنٹ کو، 3 طلباء کو 10-10 روپے دیے کہ جاؤ بازار سے کچھ خرید کر لاؤ۔ اب تینوں کے تینوں بازار کے اندر گئے اور سوچنے لگے کیا خریدے۔ پورا بازار ان تینوں نے چھان مارا۔ ایک بیچارہ کھجور لے کے آیا، ایک سیب لے کے آیا، اور تیسرا بھی تلاش ہی کر رہا تھا۔ اب ماسٹر نے حکم جاری کر دیا کہ تمہیں جو کچھ لائے ہیں ایک ہی وقت میں اپنے منہ کے اندر داخل کرنا ہے، اسے کھا جانا ہے۔ اب جو کھجور لے کر آیا تھا وہ تو کھا گیا، وہ سیب لانے والا بیچارہ کبھی تو ہنس رہا ہے کبھی رو رہا ہے۔ اب ماسٹر بھی حیران و پریشان تھے کہ اس کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ میں کھا نہیں سکتا، منہ میں ایک مرتبہ میں جا نہیں سکتا، جا بھی پہنچ بھی گیا کسی طرح تو اس کے پیس اور ٹکڑے اس کو کاٹے گا کیسے؟ تو ماسٹر جی کو، ٹیچر کو اپنے اس طلباء کا رونا تو سمجھ میں آیا لیکن ہنسنا سمجھ میں نہیں آیا۔ اب وہ کیوں ہنس رہا تھا اور تیسرا کیا چیز لے کر آتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلی ویڈیو کے اندر بدھ کے اندر بیان کریں گے۔